بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ہچکی کی وجوہات اور اس کا ہومیوپیتھک علاج۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ہچکی بعض اوقات بیٹھے بیٹھے ہچکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اگر زیادہ دیر برقرار رہیں تو پریشانی اور بے چینی کا باعث بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ہچکی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان کے پیٹ اور سینے کے درمیان اعضاء، جسے ڈایافرام بھی کہتے ہیں، سکڑ جائے اور ہچکی کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہچکیاں کچھ منٹوں کے لیے نشانہ بناتی ہیں، لیکن کچھ افراد میں ہچکیوں کے دوران کئی گھنٹوں بلکہ کئی دنوں تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ مختلف امراض میں ہچکیاں شروع ہونے کی وجوہات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض افراد کو صرف ایک وجہ سے ہچکیاں آنا شروع ہوتی ہیں، جبکہ متعدد افراد کو کئی وجوہات کی بنا پر ہچکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہچکیوں کی وجوہات۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر ہچکیاں آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ معدے کے امراض۔ اگر آپ کو اکثر اوقات ہچکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ معدے کے امراض بھی ہو سکتے ہیں۔ جب معدے میں بننے والا ایسڈ خوراک کی نالی میں داخل ہوتا ہے تو ہچکیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے بدترین ہچکیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کئی گھنٹوں یا دنوں تک بھی وقفے سے جاری رہ سکتی ہیں۔ معدے میں بننے والے ایسڈ سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے نہ صرف پھیپھڑوں کی بیماریوں کے خطرات بڑھتے ہیں بلکہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد میں ہچکیوں کے امکانات بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جذباتی کیفیات۔ جذباتی تناؤ یا جوش و خروش کے بڑھنے سے دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہچکیاں آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ مسالے دار کھانے۔ زیادہ تر مسالے دار کھانے کھانے سے بھی ہچکیاں شروع ہو سکتی ہیں، جبکہ زیادہ مقدار میں کھانا بھی ہچکیوں کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ الکحل اور کاربونیٹ ڈرنکس کا استعمال۔ الکحل کے استعمال سے بھی ہچکیوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ایسے مشروبات جن میں کاربونیٹ پایا جاتا ہے کے استعمال سے بھی ہچکیاں آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ ہچکیوں کی کچھ مزید وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈا یا گرم کھانا کھانا، ماحول کے درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی، بہت زیادہ ہوا نگلنا، چیونگم چبانے کے دوران سانس لینا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہچکیاں شروع ہونے کے خطرات بڑھاتی ہیں۔ یہ خطرات تب بڑھتے ہیں اگر آپ مرد ہیں، بہت زیادہ ذہنی تناؤ یا جذباتی دباؤ کا شکار ہیں، یا پھر آپ کو اضطراب کا سامنا ہے، آپ نے سرجری کروائی تھی، سرجری بھی خاص طور پر پیٹ کی کو بے ہوش کرنے والی ادویات استعمال کروائی گئی تھی۔ کیا ہچکی خطرناک ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر کیسز میں ہچکی خطرناک ثابت نہیں ہوتی، تاہم لمبے عرصے کے لیے ہچکیوں کا سامنا کرنا معمول کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اگر 2 دن کے بعد ہچکیاں ختم نہ ہوں تو آپ کو پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی مجموعی صحت کا معائنہ کرے گا اور پھر ہچکیوں کی شدت کے پیش نظر علاج کی تجویز کرے گا، یا پھر جو ادویات بتا رہا ہوں یہاں نیچے آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد، تو ان ادویات کے استعمال سے آپ کی ہچکی ختم ہو جائے گی۔ ہچکی کا دیسی علاج۔ ہچکی کو ختم کرنے کے لیے بہت سی علاج تجویز کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر تھوڑی دیر بعد ہچکی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، تاہم اگر ہچکی کچھ منٹوں کے لیے برقرار رہے تو بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل دیسی علاج کی مدد سے ہچکیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹشو سے پانی پینا۔ ٹشو پیپر کی تہہ پانی کے گلاس یا کیپ پر بچھائیں اور پھر پانی کو ٹشو پیپر کے ذریعے پئیں۔ ٹشو پیپر سے پانی پینے کی وجہ سے پیٹ کے پردے کو پانی کھینچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہچکیوں کے باعث بننے والے مسلز بھی پرسکون ہو جائیں گے اور ہچکیوں سے چھٹکارا پانے میں آسانی رہے گی۔ سانس روکنا۔ کچھ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہچکی روکنے کا سب سے بہترین اور آزمودہ طریقہ سانس روکنا اور ہچکیوں کو روکنے کے سب سے پہلے اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ سانس روکنے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہچکیوں میں سے نجات پانے میں مدد ملتی ہے۔ سرکے کا استعمال۔ ہچکیوں کو روکنے کے لیے کھٹی چیزوں کے استعمال کی تجویز بھی دی جاتی ہے۔ ہچکیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے سرکے کا ایک چمچ استعمال کریں، اس کے کھٹے ذائقے سے ہچکی رک جائے گی۔ کاغذی تھیلے میں سانس۔ گھر پر کاغذ کا چھوٹا سا بیگ بنا لیں یا پھر بازار سے خرید لیں۔ ہچکیاں آنے کی صورت میں اس بیگ میں اپنا منہ داخل کر کے گہری سانس لیں۔ اس بیگ میں گہری سانس لینے سے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھتی ہے،
جس کی وجہ سے پیٹ کے پردے کو گہری سی آکسیجن لینا پڑتی ہے۔ اس وجہ سے ہچکیاں رکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال عام طور پر پیٹ کی جھلی کی خارش کی وجہ سے ہچکیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کی جھلی کی خارش ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہچکیوں کی شدت میں کمی آتی ہے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ میٹھے کا استعمال 1 چمچ چینی کھانے سے بھی ہچکیوں کی شدت میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ چینی کے استعمال سے پیٹ کے پردے پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو ہچکیوں کو روکنے کا باعث بنتے ہیں۔ چاکلیٹ پاؤڈر کا نگلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ہچکیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 چمچ چاکلیٹ پاؤڈر نگلنا ہوگا، جس کی مدد سے ہچکیوں سے چھٹکارا پانے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شہد کا استعمال 1 کپ گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ شہد شامل کر کے استعمال کرنے سے بھی ہچکیوں میں کمی آتی ہے، کیونکہ شہد اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ پانی کو چبائیں 1 گھونٹ منہ میں لے کر کچھ دیر تک چبائیں۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے ہچکی سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کچھ دیر بعد ہچکی ختم نہ ہو تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی میں جو بہترین ٹریٹمنٹ ہے ہچکیوں کے لیے، اس میں سب سے پہلی دوائی ماسکس ہے۔ خواہ کسی بھی وجہ سے ہچکی ہو، ماسکس 200 اور میگفاسٹ 200 نیم گرم پانی کے ساتھ اور ماسکس 200 نیم گرم پانی میں 3 قطرے دونوں دوائیوں کو ڈال کر 3 ٹائم استعمال کریں، ہچکیاں ختم ہو جائیں گی۔